بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی رات، جو کہ اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں شب ہے، ایک نہایت فضیلت والی رات سمجھی جاتی ہے۔ اس رات کو مسلمانوں کے نزدیک گناہوں کی معافی، بخشش اور دعا کی قبولیت کی رات قرار دیا جاتا ہے۔ بہت سے احادیث اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کریں۔ کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ احادیث میں چند ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اس رات مغفرت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شب برات کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو بخشش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ شرک کرنے والا شخص جب تک اپنے عقائد کو درست نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک کی مختلف اقسام ہو سکتی ہے، جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا، قبروں، بتوں یا جادو ٹونوں سے مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز دینا۔ وہ شخص جو دوسروں سے نفرت کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے اور دل میں دوسروں کے خلاف حسد یا دشمنی پال کر رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شب برات کی رات سب کو بخشش دیتا ہے مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے کو نہیں۔ کینہ اور حسد دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور ایسا شخص دوسروں کے خلاف مسلسل بدگمانی میں مبتلا رہتا ہے، جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور دوسروں سے کینہ، بغض اور حسد کو ختم کریں تاکہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکیں۔ والدین کی نافرمانی اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے فوراً اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی مغفرت کے مستحق بن سکے۔ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، ان سے بدسلوکی کرتا ہے اور صلح کرنے کے بجائے ضد پر قائم رہتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شب برات کے موقع پر ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ناراض ہے تو اسے منانا چاہیے اور تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔ شراب اور نشہ آور چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ جو شخص شراب نوشی کرتا ہے اور نشے کی حالت میں رہتا ہے، اس کی بھی شب برات کے موقع پر مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرابی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی
اگر وہ مر جائے تو وہ کافر مرے گا۔ اس لیے شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو سکے۔ زناکار بدکاری میں مبتلا شخص۔ زناکار بدکاری اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہو اور توبہ نہ کرے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہے تو اسے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جو شخص کسی معصوم انسان کو ناحق قتل کرتا ہے اس کی بھی شب برات کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ قتل اسلام میں ایک انتہائی سنگین جرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سود کھانا اسلام میں حرام ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے اور ناجائز منافع کماتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال۔ سود سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرت کی رات ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہتے ہیں، جیسے مشرک، کینہ رکھنے والا، والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، شرابی، زناکار، قاتل اور سود خور۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ سے سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور نیک اعمال کی طرف لوٹ آئے تاکہ وہ بھی اللہ کی مغفرت حاصل کر سکے اور کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور اپنی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔